शहर ईरान के बादशाह के यहाँ कई साल तक औलाद ना हुई। अल्लाह ने फिर उन्हें चांद से बेटी से नवाजा जिसका नाम मेहरुन्निसा रखा गया। मेहरुन्निसा को एक जालिम जादूगर उठा कर ले गया और उसकी हिफाजत फेरोज़ नामी नौजवान ने की। शहर ईरान के बादशाह के यहाँ कई साल बाद अल्लाह ने चांद से बेटी से नवाजा। पूरे महल को रोशन किया गया। गरीबों को 40 दिन तक खाना खिलाया गया। शहजादी इतनी खूबसूरत और प्यारी और मासूम थी कि उसका नाम मेहरुन्निसा रखा गया। दूर दूर से नजूमी बुलाए गए जिन्होंने शहजादी का जायचा तैयार किया। सब ने एक ज़ुबान होकर कहा कि बादशाह सलामत, माशाअल्लाह, अल्लाह शहजादी को सलामत रखे, बहुत ही प्यारी और मासूम है, हो सके तो इसकी हिफाजत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ये 18 साल की होगी एक जालिम जादूगर बुरहान नामी से उठाकर ले जाएगा। बादशाह सलामत पहले तो बहुत ही परेशान हुआ, फिर उसने अपनी कनीज़ों को शहजादी की हिफाजत के लिए मामूर कर दिया गया। वक्त गुजरते पता भी न चला और शहजादी 18 साल की हो गई। एक दिन वो अपनी कनीज़ों के साथ बाग की सैर कर रही थी कि बदशक्ल जादूगर नुमादार हुआ और शहजादी को उठाकर ले गया। अचानक शहजादी के गायब होने की वजह से पूरे महल में कोहराम मच गया। रफ्ता रफ्ता ये बात पूरे महल में फैल गई और शहजादी मेहरुन्निसा कोई जादूगर उठा कर ले गया है। दूर दूर के मुल्कों से नजूमी बुलाए गए। सारे नजूमी सर जोड़ कर बैठ गए और मुत्तफ़िका फैसला किया कि शहजादी को कोई नेक दिल नौजवान ही ला सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। और ये नेक दिल नौजवान एक गरीब किसान का बेटा है। काफ़ी तलाश करने के बाद लड़के को ढूंढ लिया गया और उसके अर्ज़ की गई कि वो शहजादी मेहरुन्निसा को ढूंढने में उनकी मदद करे। फेरोज़ राज़ी हो गया और बोला, मैं ये काम अल्लाह की रज़ा की खातिर करूँगा। ये कहकर फेरोज़ सफ़र पर रवाना हो गया। फेरोज़ कई दिन का सफ़र करता हुआ जंगल में से गुज़र रहा था। उसे एक आदमी नज़र आया जो भूख और प्यास की शिद्दत से मर रहा था। फेरोज़ जल्दी से आगे बढ़ा और उसके मुंह में पानी का कतरा डाला और उसके पास रोटी के चंद टुकड़े थे, वो उस बुज़ुर्ग को खिलाए। बुज़ुर्ग ने फ़ौरन आंखें खोल दी और बोला, बेटा, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। मैं हर यहाँ से गुज़रने वाले का इम्तिहान लेता हूँ, कोई पास होता है तो कोई फेल हो जाता है। माशाअल्लाह नौजवान, तो बहुत ही नेक दिल है, हो सके तो मैं तुम्हारी मदद कोई कर सकता हूँ। फेरोज़ बोला, जी बुज़ुर्ग, मैं मुल्क ईरान के बादशाह की बेटी को तलाश करने के लिए निकला हूँ जिसे एक जालिम जादूगर उठा कर ले गया है। बुज़ुर्ग मुस्कुराए और बोले, नेक दिल लड़के, मेरे पास ये अंगूठी है, ये तुम ले जाओ, हो सके तो ये तुम्हारे काम में मदद करेगी। तुम जब भी मुश्किल में हो इस अंगूठी को रगड़ना, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। फेरोज़ भी शुक्रिया के साथ वो अंगूठी कबूल की और सफ़र पर रवाना हो गया। कई दिनों का सफ़र तय करने के बाद उसने सोचा क्यों न इस अंगूठी को आजमा कर देखा जाए। उसने अंगूठी को रगड़ा तो उसमें से बहुत ही खूबसूरत परी नमूदार हुई और बोली, हुक्म मेरे आका। फेरोज़ ने नहायत ही आजिज़ी से अर्ज़ की, ऐ नेक दिल परी, मुझे जादूगर इस्फ़हान के महल में पहुंचा दो। महल में पहुंचा दो। परी ने अर्ज़ की, मेरे आका, मेरी हदूद सिर्फ़ इस्फ़हान की चोटी तक है, आगे का सफ़र आपको खुद करना पड़ेगा। फेरोज़ ने कहा, ठीक है, तुम मुझे पहाड़ी तक ही पहुंचा दो, आगे का सफ़र मैं खुद ही कर लूँगा। परी ने कहा, आप आंखें बंद करें मेरे आका। फेरोज़ ने आंखें बंद की और जब खोली तो वो इस्फ़हान की पहाड़ियों पर खड़ा था। परी ने अर्ज़ की, इजाज़त है मेरे आका, मैं जा सकती हूँ? जब आपका काम हो जाए तो मैं आपको इसी जगह मिलूँगी। फेरोज़ ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, ठीक है। परी बोली, मेरे आका, सफ़र बहुत कम है और पुर ख़तर भी। जादूगर ने जगह जगह अपने आदमखोर छोड़ रखे हैं, ज़रा एहतियात से जाइएगा। फेरोज़ ने कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया नेक दिल परी। शहज़ादा आगे बढ़ गया। अभी वो थोड़ा सा आगे ही गया था
کہ اس کی نظر ایک بڑے دیو پر پڑی جو خون خوار نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فیروز اللہ کا نام لے کر آگے بڑھا اور میان سے اپنی تلوار نکالی اور دانت پیس کر بولا، اے ظالم دیو، میرے راستے کی دیوار نہ بن، میں تمہیں اللہ کے حکم سے ایک ہی وار سے ختم کر دوں گا۔ فیروز نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ایک ہی وار سے ظالم دیو کا سر تن سے جدا کر دیا اور خوشی خوشی اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ بھی آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے عجیب و غریب شکل کا دیو دکھائی دیا اور گھبرا رہا تھا۔ بولا، تو نے میرے بھائی کو مارا ہے، اب تمہاری خیر نہیں ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر دیو نے اسے پر حملہ کر دیا۔ پھر وہ اس کے بازو پر تلوار لگی کا گہرا گھاؤ آ گیا۔ اسے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دیو پر کاری ضرب لگائے جس میں اس کی گردن زخمی ہو گئی۔ دیو اور غصے سے اس پر وار کرنے لگا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ تک یہ لڑائی جاری رہی اور دیو جہنم وصل ہو گیا۔ فیروز نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ اصفہان کے محل میں پہنچا۔ اس نے دیکھا وہاں پر 2 دیو پہرا دے رہے ہیں۔ اس نے سوچا اب ان کی کیسے اندر جایا جائے، کس طرح سے ان کی آنکھ سے اوجھل ہو کر میں اندر جا سکتا ہوں۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی والدہ نے کہا تھا قرآنی آیات میں بہت طاقت ہوتی ہے، تم اس کا ورد کرو گے تو بڑی سے بڑی بلا بھی تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ لہٰذا فیروز نے قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا۔ دیو ایسے ہو گئے جیسے وہ اندھے ہی تھے۔ فیروز بڑی چلاکی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے ایک ایک کمرے کی تلاشی لی، اسے وہاں پہ شہزادی نظر نہ آئی۔ آخر کار وہ ایک کمرے میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت شہزادی ایک پنجرے میں سر جھکائے بیٹھی ہے۔ فیروز آگے بڑھا اور بولا، اے شہزادی کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا، مجھے ایک ظالم جادوگر نے قید کر لیا ہے، مجھے اپنے ماں باپ سے بھی ملنے نہیں دیتا۔ فیروز نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ہی بچانے کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، تو مجھے کیسے بچاؤ گے؟ یہ تو بہت ہی ظالم جادوگر ہے، تم چلی جاؤ نہیں تو یہ تمہیں بھی قید کر لے گا۔ فیروز نے کہا، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں تمہیں یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا، گھبراؤ نہیں، مجھے بس اس سے نجات کا کوئی راستہ نظر آنے دو۔ شہزادی پہلے تو بہت گھبرائی، پھر اس نے سوچ کر کہا کہ ایک بار میں نے سنا تھا کہ ظالم دیو نے اپنی جان ایک طوطے میں قید کر رکھی ہے، ہو سکے تو اس کو تلاش کر لو۔ فیروز نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، تم ظالم جادوگر سے اگلوانے کی کوشش کرو کہ اس نے وہ طوطا کہاں پر قید کر رکھا ہے۔ شہزادی گھبرا گئی، خیر بولی، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ اسی اثنا میں انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کے کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ فیروز جلدی سے چھپ گیا۔ وہ ظالم جادوگر اندر داخل ہوا اور غصے سے بولا، اے لڑکی، کیا ابھی بھی تیری عقل نہیں ٹوٹی؟ شہزادی نے روتے ہوئے کہا، اے ظالم جادوگر، میں ہار گئی۔ میں اس لیے نہیں ہاری کہ مجھے ملک واپس جانا تھا، میں تو صرف تیرے عشق میں ہار گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے تو اب اتنا اچھا لگنے لگا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ تیری شادی کے پیغام کو قبول کر لوں۔ جادوگر بہت خوش ہوا اور بولا، ٹھیک ہے، میں اپنی کنیزوں کو بھیجتا ہوں، تو جلدی سے تیار ہو جائے اور آج ہی ہماری شادی ہوگی۔ شہزادی بولی، اے ظالم جادوگر، کہوں یہ تجھے پیارا جادوگر کہوں، چل ظالم تو رہنے دے، تو بڑا پیارا ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جادوگر ہنستے ہوئے بولا، کیسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں نے اپنی جان ایک طوطے میں قید کی ہے جو دور پہاڑیوں پہ قید رکھا ہوا ہے،
اور اس کی حفاظت خطرناک دیو کر رہا ہے۔ شہزادی بولی، وہ بہت مسکرائی اور بولی، ٹھیک ہے پیارے، جیسے تمہاری مرضی، تمہیں کوئی نقصان پہنچا گیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ پھر وہ یہ سب سن رہا تھا۔ جیسے ہی جادوگر نکلا، پھر اس چپکے سے وہاں سے نکل آیا اور اس پہاڑی کی تلاش شروع کر دی۔ آخر تلاش کرتے کرتے اسے ایک غار نظر آئی جس سے ایک بہت بد شکل دیو پہرا دے رہا تھا۔ فیروز نے جلدی سے قرآن آیات کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ ورد کرتا جاتا ہے، دیو کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ جل رہا ہے۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، کون ہے؟ کون ہے؟ بند کرو اس آواز کو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ فیروز نے اور زور شور سے قرآن آیات کا ورد شروع کر دیا۔ آخرکار وہ جن جل کر راکھ ہو گیا۔ فیروز جلدی سے آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت طوطا پنجرے میں قید ہے۔ فیروز نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس طوطے کو باہر نکالا۔ جیسے ہی طوطے کو باہر نکالا، ایک جادوگر نمودار ہوا اور بولا، اے لڑکے، کیا کر رہا ہے یہاں؟ چھوڑ دے اس کو، نہیں تو میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ فیروز نے اللہ کا نام لیا اور طوطے کی گردن مروڑ دی۔ جیسے ہی طوطے کی گردن مروڑنے تھے، پورا غار جو دھماکے سے اٹھ گئے اور ہر طرف چیٹل میدان نظر آیا۔ وہاں پر صرف جادوگر راکھ کا ڈھیر ہو چکا تھا۔ وہاں پر صرف اور صرف شہزادی اور فیروز ہی کھڑے تھے۔ شہزادی نے خوش ہو کر بولا، اللہ کا شکر ہے، ہماری جان بچ گئی۔ شہزادی بولی، اے پیارے لڑکے، کیا مجھے جلدی سے میرے ماں باپ تک پہنچا دے گا؟ میں ان سے ملنے کے لیے بہت اداس ہوں۔ فیروز نے اپنی انگوٹھی رگڑی، پری نمودار ہوئی۔ پری بولی، حکم میرے آقا۔ فیروز نے کہا، ہمیں شہر ایران پہنچا دو۔ پری نے کہا کہ آنکھیں بند کریں۔ جیسے ہی فیروز اور شہزادی نے آنکھیں بند کی، انہیں ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ آخرکار وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی محل میں یہ خبر پھیلی، شہزادی واپس آ گئی ہے، بادشاہ سلامت دوڑتا ہوا محل کے دروازے میں آیا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے سینے سے لگا لیا۔ غریبوں کو کھانا کھلایا گیا، محل میں چراغاں کیا گیا۔ بادشاہ بہت خوش تھا، بولا، بول لڑکے، تجھے کیا چاہیے؟ کیا میں تمہیں یہاں کا بادشاہ بنا دوں یا تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں؟ آج میں بہت خوش ہوں۔ فیروز بولا، مجھے آپ کی مال و دولت نہیں چاہیے، بس اتنا کریں کہ اس ملک کے غریبوں پر کرم کر دیں۔ جو آپ کے وزیر اور مشیر ہیں، وہ بہت ظلم کرتے ہیں، ان پر بہت لگان لگاتے ہیں، جس سے بھرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ بولا، یہ بات ہے۔ اسی وقت وزیر کو بلایا گیا۔ وزیر نے تو پہلے انکار کیا، پھر آخرکار اسے ماننا ہی پڑا۔ بادشاہ نے بولا کہ اسے سزا دی جائے۔ اسے قید کر لیا گیا اور فیروز اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ فیروز کا وزیر اعظم بننا ہی تھا کہ پورا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔